نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی، مدینے کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے سارے لوگ کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیے۔ اذان آج معمول سے ذرا پہلے ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس بھی کیا کہ ابھی نماز کے لیے کچھ وقت باقی ہے، لیکن بلاوا چونکہ مسجد سے آیا تھا اس لیے سب نے اپنے کام ادھورے چھوڑے اور حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایسا فرمایا کرتے تھے جب کبھی صحابہ کرام کو کسی خاص بات سے آگاہ کرنا ہوتا تو آپ حضرت بلال کو بلاتے اور انہیں اذان دینے کا حکم فرماتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تو صحابہ کرام اپنے تمام کام چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ آج بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑی اہم خبر سنانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان ہوئی، مدینہ کے تمام مرد اور عورتیں مسجد میں جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ مسجد میں آنے والے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حشاش بشاش دیکھا تو سمجھ گئے کہ کوئی بہت اہم خبر ہے جس سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ صحابہ کرام نے بلند آواز میں جواب دیا اللہ تعالیٰ یا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ بیٹھا شوق سے سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے آج کون سی اہم خبر ہے جسے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی نوجوان تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نصیب فرمائی اور اب وہ اسلام لا چکا ہے۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس نے اپنی باتوں کے دوران مجھے ایک ایسی بات بتائی جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور تمہیں اکثر اس بات سے خبردار کر چکا ہوں۔ تمیم نے مجھے بتایا کہ مجھے ایک دفعہ سمندر میں سفر کرنا پڑا۔ ہم کل 30 آدمی تھے۔ کشتی سمندر کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی لہروں پر تیرتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا، تیز ہوا چلنے لگی اور پانی کی لہریں اچھل اچھل کر بلند ہونے لگی۔ کشتی کے مسافر پریشان ہو گئے، ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہریں ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ کشتی اپنی منزل سے ہٹ کر سمندر کی طوفانی موجوں کی رحم و کرم پر تھی۔ ایک طرف سے آنے والا پانی کا ریلا کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تو دوسری طرف اس سے بھی بڑی موج کشتی کو اپنے ساتھ کسی اور سمت لے جاتی۔ کشتی کا ملاح کچھ دیر تک تو سمندر کی بے رحم موجوں کا مقابلہ کرتا رہا اور اپنی کشتی کو بھنور سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش میں رہا، لیکن جب اس کی ہر تدبیر ناکام ہو گئی تو وہ بھی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ مسافروں کے ساتھ خود ملاح بھی پریشان تھا کہ ایسی بے رحم موجوں کا مقابلہ کیسے کرے۔ ڈوبتے سورج نے مسافروں کی پریشانی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اپنی منزل کی خبر ہوتی تو رات ہونے کا کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اب تو یہ خبر بھی نہ تھی کہ کشتی کس سمت جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کشتی کو کب تک سلامت رہنے دیں گی۔ رات ہوئی اور کشتی اسی طرح سمندر کی مچلتی لہروں پر ڈولتی رہی۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت رواں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا اور پھیل گیا تو سمندر میں ہر طرف تاریکی چھا گئی۔ کشتی کے مسافر ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک آواز تھی جو آدمی کے موجود ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ یوں ہی خوف و دہشت کے عالم میں رات بیت گئی اور صبح ہوتے ہی اندھیرے کی جگہ سمندر میں چاروں طرف روشنی پھیلنے لگی۔ کشتی کے رات بھر چلنے کے بعد کسی کو معلوم نہ تھا کہ کس جگہ پہنچ گئے ہیں۔ رات بھر کشتی ہچکولے کھاتی پانی کی لہروں پر تیرتی رہی اور اب صبح ہونے پر بھی سمندر کی موجیں جس طرف پانی کا بہاؤ کر دیتی کشتی اسی طرف چلنے لگتی۔ یوں سمندر میں پھنسے ایک دن اور گزر گیا اور رات آ گئی، پھر رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی رہی اور کشتی کو سمندر میں پھنسے پورے 3 دن گزر گئے۔ 3 دن بعد سمندر میں بھولے بھٹکے مسافروں کو دور کہیں ایسا نظر آیا جیسے کچھ درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ مصیبت میں پھنسے ان مسافروں کے لیے وہ درخت زندگی کی نئی امید بن گئے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کی مثال تھی۔ کشتی کے مسافر جو موت کی امید کر بیٹھے تھے ان کے چہروں پر اب زندگی کی مسرتیں دوڑ رہی تھی۔
کشتی اور قریب ہوئی تو درخت واضح دکھائی دینے لگے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور ملاح 3 دنوں سے ملنے والا پہلا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات ہو گئی تو سمت کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا۔ کشتی آہستہ آہستہ درختوں کی طرف بڑھتی رہی۔ درخت اور قریب ہوئے تو مسافروں کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں کوئی جزیرہ ہے۔ ملاح کی محنت بھر آئی اور ابھی سورج مکمل غروب نہ ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ سب مسافروں نے جزیرے پر قدم رکھتے ہی سکھ کا سانس لیا۔ 3 دن تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے تھے اور اب موت کا خوف کچھ کم ہوا تو ان کو راحت اور سکون کے کچھ لمحات میسر آ گئے تھے۔ اس خوشی میں وہ اس پر اسرار جزیرے کو دیکھ رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا چھا رہا تھا، تاریکی چھا رہی تھی۔ غروب ہوتے سورج نے انہیں مغرب اور مشرق کی سمتوں کی پہچان کروا دی تھی، لیکن انہیں یہ خبر نہ تھی کہ وہ کس جگہ پر موجود ہیں۔ مسافروں کو جزیرے پر اترے ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ درختوں کے درمیان سے ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نمودار ہوا۔ جانور کے پورے جسم پر بال ہی بال اگے ہوئے تھے۔ بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا۔ سارے مسافر پر اسرار جزیرے پر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ایک مسافر نے تعجب سے دیکھتے ہوئے دوسرے مسافر سے پوچھا، جو خود بھی حیرانگی میں ڈوبا ہوا تھا، کہ ہائے افسوس، یہ کیا بلا ہے؟ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی تھی۔ مسافر تو کچھ نہ بولا، البتہ جانور نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں جاسوس ہوں۔ جانور نے انسانی زبان میں بات کی تو مسافر اور بھی پریشان ہو گئے۔ کچھ مسافر تو یہ سوچ کر نڈھال ہو گئے کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا، تمہاری جاسوسی کا کیا مقصد اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ جانور نے کہا، میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں وہ تم سے ملنے کا بہت اشتیاق رکھتا ہے اور تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو۔ مسافروں کی حیرت لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب نہ جانے وہ کیا بلا ہے جس کی طرف یہ لے جانے والا ہے۔ تمام مسافر چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیے۔ جانور درختوں کے درمیان بنے راستوں سے ہوتا ہوا ایک پرانے محل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ عجیب و غریب جانور نے پھر حرکت کی اور ایک بڑے دروازے سے گزرتے ہوئے مسافروں کو محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی بڑی قد و قامت اور ہیبت والا آدمی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی گھٹنوں تک لوہے میں جکڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ اس نے مسافروں کو دیکھتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا اور زنجیروں سے آزاد ہونے کی کوشش کی، لیکن مضبوط اور طاقتور زنجیروں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مسافر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ جزیرہ ان کے لیے اس قدر پراسرار تھا کہ ہر قدم پر انہیں کسی نہ کسی پریشان کن حیرت ناک مرحلے سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا۔ ایک مسافر نے زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس بدصورت اور ہیبت ناک آدمی سے پوچھا، کم بخت تم کیا چیز ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ مسافر نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، لحم اور جزام کے قبیلے سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم سب سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ سمندر میں پھنسے 3 دن گزر گئے، بالآخر ایک روز ہم اس جزیرے پر اتر آئے۔ مسافر کے خاموش ہوتے ہی زنجیروں میں جکڑا آدمی بولا، ذرا مجھے نخلستان کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ ان کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ زنجیروں میں جکڑے انسان نے کہا، نخلستان کے متعلق میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کھجوروں پر پھل لگتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں پھل لگتا ہے۔ قیدی نے غصے بھرے لہجے میں کہا، خبردار، ان قریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا۔ وہ پھر مسافروں سے مخاطب ہو کر بولا، اچھا تبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا کہ دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی موجود ہے، تو پھر اس کا پانی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس نے آنے والے وقت کی خبر سے آگاہ کیا، پھر بولا، مجھے زر کے چشمے کے متعلق تو کچھ بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قیدی نے کہا، یہی کہ چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسافروں نے کہا، اس میں پانی ہے اور اس پانی سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں۔
پھر قیدی نے پوچھا اچھا ذرا مجھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آگاہ کرو۔ مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں موجود ہیں۔ قیدی نے پھر پوچھا کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے؟ مسافروں نے بتایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ مسافروں نے کہا لڑائی میں وہ عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی کر لی ہے، ان کی تابعداری بھی کر لی ہے اور اب وہ خود کو ان کی تابعداری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پھنکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ مسافروں کو مخاطب کر کے بولا اب میں تم کو خود کے متعلق بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور تمہاری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں قید سے جلد چھٹکارا ملنے والا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی، پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دنوں میں ساری دنیا گھوموں گا، ساری دنیا کا چکر لگاؤں گا، کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہ ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہوگا۔ ہاں مکہ اور مدینہ کے شہروں میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں داخل ہونے کی کوشش بھی کروں گا تو میرے آگے فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے انہمناک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پراسرار جزیرے پر دجال سے ملنے کی داستان سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھے بیٹھے لاٹھی اٹھائی اور اس کو زور سے ممبر پر مارا۔ صحابہ کرام اس دلچسپ داستان میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھی کی آواز پر متوجہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے۔ طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے اور دجال اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا میں تمہیں پہلے سے ہی اس دجال کے متعلق آگاہ نہیں کر چکا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل آپ پہلے اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس فتنہ دجال ہی کا ایک حصہ تھی جس کے متعلق میں تمہیں آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور یہ جان لو کہ کیا وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مشرق کی طرف کیا، مشرق کی طرف بحر ہند ہے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی کشتی طوفان میں پھنس کر جس پر اسرار جزیرے پر پہنچ گئی تھی وہ اس بحر ہند میں کہیں ہے، اس پر اسرار جزیرے میں جہاں دجال قید ہے۔ اس کے متعلق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اب تک کوئی نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کسی کو اس پر اسرار جزیرے کے متعلق کوئی خبر ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے ممتاز عالم تھے اور انجیل پر پوری دسترس رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں نیک فطرت، غریبوں محتاجوں کے سہارا تھے۔ یہود و نصارہ کے ممتاز علماء میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ کتاب عہد قدیم اور جدید کے ماننے والوں میں سے تھے، اس وجہ سے یہود و نصارہ دونوں ان کو اپنے علماء میں شمار کرتے تھے۔ آپ بہت ہی ذہین تھے، جو کچھ پڑھتے ازبر کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں عجز و انکساری کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ریاکاری، نمود و نمائش سے سخت نفرت تھی، ظاہر و باطن شفاف تازی شعور اور معاملہ فہم تھے۔ مکہ اور مدینہ کے لوگ تجارت کے سلسلے میں اکثر ملک شام جاتے رہتے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کا حال سن کر ان کے دل اور ضمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی گواہی دی اور وہ حق کی جانب مائل ہو گئے۔ تاہم عرصہ تک انہیں آبائی وطن سے باہر نکلنے کا موقع نہ ملا۔ سن 9 ہجری میں اپنے بھائی نعیم کے ساتھ مدینہ طیبہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ متاخر الاسلام ہونے کے باوجود ان کا شمار فضلہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مدینہ طیبہ میں رہائش اختیار کر لی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چند ماہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ اس کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حصہ لیا۔ یہ مسجد ہر قسم کے تکلفات سے خالی اور انتہائی سادگی کا مدعا تھی۔ کچی اینٹوں اور ناتراشیدہ پتھروں کی دیواروں میں کھجور کے ستون اور کھجور کے پتوں کا چھپر اور سنگ ریزوں کا فرش تھا، لیکن اس کو جن مقدس ہاتھوں نے تعمیر کیا اور جن کے سجدوں سے یہ معمور ہوئی ان کی عظمتوں کے سامنے فلک الافلاق کی رفتیں ہیج تھی۔ سالہ سال تک مسجد نبوی روز اول کسی سادگی پر قائم رہی، یہاں تک کہ رات کو روشنی کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا۔ صحابہ کرام چاند یا ستاروں کی روشنی میں نماز ادا کرتے تھے، البتہ کبھی کبھی صحابہ کھجور کی شاخوں میں مشعلیں جلا کر لے آتے تھے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام سے مدینہ طیبہ آتے وقت اپنے ساتھ کچھ قندیلیں اور ان میں جلانے کا تیل اپنے ساتھ لائے۔ 9 ہجری کا ذکر ہے کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز
کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں لگی ہوئی ہیں اور ان کی روشنی نے مسجد کو بقائے نور بنا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بشاشت پھیل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا آج مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ انہوں نے ایک نہایت ہی پاکیزہ صورت اور خوشپوش صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کام پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لیے بہت ہی دعائیں دی اور فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح روشنی کرنے والے اس شخص سے کر دیتا۔ اس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب بھی موجود تھے۔ انہوں نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوہ لڑکی ام المغیرہ موجود ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کا نکاح ان صاحب سے کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ منظور فرمایا اور اس مجلس میں ان سے حضرت ام المغیرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔ یہ خوش بخت جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں باقاعدہ روشنی کا اہتمام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر خوش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو اپنی دعاؤں سے نوازا بلکہ اپنی بھتیجی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بن اوس داری تھے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔